سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ کھربوں درود و سلام ہمارے آقا و سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، حضور کی امت کے گناہوں کو معاف فرما اور امت محمدی کی مغفرت فرما اور امت کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، ہر ایک کی ہر پریشانی دور فرما اور ہر ایک پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت عمدہ معلومات شیئر کریں گے اور ان معلومات سے آپ کا ایمان بھی بہت تازہ ہوگا۔ ساتھ میں ہم سورہ کوثر سے متعلق بہت آسان وظائف بھی شیئر کریں گے۔ عام طور پر یہ بات تو سب کو معلوم ہوتی ہے کہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو نرینہ اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جانے سے آپ کا کوئی بیٹا جب باقی نہ رہا تو آپ کے دشمنوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس کے ہاں کوئی لڑکا مر جاتا یا جس کے کوئی لڑکا نہیں ہوتا تو وہ اس کو ابتر کہتے تھے۔ آپ کے دشمنوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت قاسم کی وفات ہو چکی ہے تو انہوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور عید کی قربانی ہے۔ فرمایا بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی بے نشان رہے گا۔ اب ہم حوض کوثر کے بارے میں انتہائی اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت آسانی سے پہنچ سکے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کوثر جنت میں ایک بہت بڑی نہر کا نام ہے، اس کو عام طور پر حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ ویسے عربی زبان میں کوثر جو ہے وہ کثیر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم حوض کوثر کی بات کریں گے۔ کوثر سے متعلق احادیث کی بے شمار کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک دفعہ جنت کی سیر کر رہا تھا۔ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار لولو کے قبے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک فرشتے نے اپنا ہاتھ نہر پر مارا تو اس کی مٹی خالص کستوری کی تھی۔ اگر نہر کوثر کے متعلق معلوم کرنا ہو کہ وہ کس پر چلتی ہے تو اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کے چلنے کا راستہ گوہر اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اگر نہر کوثر کی گہرائی کے بارے میں جانا جائے، اس کی بات کی جائے تو اس کی گہرائی سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک نہر کوثر ہے جس کی گہرائی 70,000 فرسخ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے دونوں کنارے لؤلؤ، زبرجد اور یاقوت کے ہیں۔ سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایک نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا ہے۔ 70,000 فرسخ جو ہے اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم اس کو ناپیں تو اس کی گہرائی بنتی ہے 5,60,000 کلومیٹر، یعنی 5,60,000 کلومیٹر اس کی گہرائی بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوثر کی آواز کو سننا ہو تو فرماتی ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، جو شخص اس کے چلنے کی آواز سننے کو پسند کرے تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے کر اس کی آواز کا اندازہ کر لے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کوثر میں جو برتن ہیں ان کی کتنی تعداد ہے اور وہ کیسے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک نہر ہے، میرے پروردگار جل شانہ نے مجھے اس کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اس میں انتہا درجے کی خیر ہے، قیامت کے دن میری امت اس کے پاس آئے گی اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حوض کوثر کی تفصیل میں ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ثنا سے اردن تک طویل ہے، اس کا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید ہے اور شہد سے بہت زیادہ شیریں ہے اور جھاگ سے بہت زیادہ نرم ہے، اس کے کنارے جواہر اور یاقوت کے ٹکڑے کے ہیں اور اس کے کنکر لولو کے ہیں، اس کی خاک خالص کستوری کی ہے، اس کے ستاروں کی تعداد میں پیالے ہیں، جو شخص اس سے ایک بار پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ عربی میں لولو سفید موتیوں کو کہا جاتا ہے جن کو ہم پرلز کہتے ہیں۔ یہ تو تھی نہر کوثر سے متعلق اہم احادیث پاک، یہ بخاری شریف میں بھی ہیں اور تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہیں۔ اب ہم سورہ کوثر کے آسان وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی روزانہ 33 بار سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھے گا تو اس کو اس کے انشاءاللہ کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ روزانہ اگر اس سورت کو صبح کے وقت 33 بار پڑھا جائے تو اس سے ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس کو 33 بار پڑھنے سے غربت سے نجات ہو جاتی ہے اور کاروبار میں ترقی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی تکلیف ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، تو اس کی نیت کر کے اور اس کو 33 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ویسے یہ وظیفہ 10 دن کرنے کا ہے، لیکن اگر اس کو آپ اپنے معمول میں رکھ لیں ہمیشہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے اور اس سے کئی سارے کاموں میں فائدہ حاصل ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہو تو اس کے لیے بھی فجر کی نماز کے بعد روزانہ 33 بار اس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اگلا فائدہ اس کا چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر اپنی محبت پیدا کرنا ہو، ایسا شخص جو آپ کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی نیت سے بھی اس کو روزانہ 33 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں محبت اللہ تعالی پیدا فرما دیں گے۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ دشمن سے نجات کے لیے بھی آپ اس کو 33 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی دشمن سے بھی نجات حاصل ہوگی۔